بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب ہے اور تیسری طاق رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتی بھی عطا فرمائے۔ ابھی کچھ وقت پہلے رمضان کی ابتدا ہوئی تھی، پہلی تراویح تھی، پہلا روزہ تھا، دیکھتے دیکھتے عشرہ مکمل ہوا، پھر دوسرا عشرہ مکمل ہوا، اب آخری رمضان لے چکا ہے۔ اگلے سال زندگی رہی تو پائیں گے، باقی جو اللہ تعالیٰ نے ابھی رمضان باقی رکھا ہے ہمارے لیے، اللہ اسے بخیر و عافیت گزارنے کی، برکات کے ساتھ گزارنے کی، عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ دراصل جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس مال غنیمت آیا کرتا تھا، اچھا اب مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جو بطور جہاد کفار سے لڑائی کرنے کے بعد جو ان کی طرف سے حاصل ہو، یعنی مسلمان کسی کافر قوم پہ غالب آ گئے تو اب اس قوم کا جس پر غالب آئے ہیں، جن کو ہرایا ہے، ان کا مال و متاع و زندگیاں سب مسلمانوں کی سپرد ہو جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ لوگ غلام بنا لیے جاتے ہیں، پھر جس کو آزاد کرنا وہ آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی جان کا فدیہ دے کے آزاد ہو جاتے ہیں کہ بھئی پیسے دے دیں ہمیں آزاد کر دیں۔ اسی طرح ان کا جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو مجاہدین کے درمیان درجہ بدرجہ تقسیم فرمانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ ایک مال فی کہلاتا ہے جو بغیر جہاد کے ملتا ہے، یعنی ایسی قوم کہ جس پر مسلمانوں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن آپ سے لڑتے بھی نہیں ہیں، بدلے میں ہم یہ کچھ آپ کو عطا کریں گے، اس سے بھی ان کو مال جو حاصل ہوگا وہ لڑائی کے بغیر ملا ہے، جان کی امان پہ ملا، اس کو مال فی کہتے ہیں۔ جو خیبر کے اندر آقا علیہ السلام کو باغ خدر ملا تھا وہ مال فی میں سے ملا تھا، اس پہ جہاد نہیں ہوا تھا، وہ حضور علیہ السلام کو بطور تحفے کے طور پہ جہاد کی بجائے خیبر والوں نے دیا تھا۔ بہرحال تو مال غنیمت جب آقا علیہ السلام کو مل گیا، اب حضور علیہ السلام تقسیم فرمایا کرتے تھے، تو اس میں سے بعض لوگ حضور علیہ السلام کی تقسیم کاری سے ناخوش ہوتے تھے۔ اب وہ مخالفین تھے، منافقین تھے، وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، اس کو نہیں دیا، اس کو چھین لیا، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ نے بارگاہ نبوی میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ آیت کریمہ اتاری، کہا کہ اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے آپ کو دیکھو کہ کس پر اعتراض کر رہے ہو، کن کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ اس کو اتنا دیا، اس کو کم دے دیا، مجھے نہیں ملا تو اس کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے محبوب نے تمہیں دے دیا چپ چاپ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں، جس کو نہیں دے، تمہاری مجال نہیں ان سے کوئی تقاضا کر سکو، انہیں واپس دو۔ اب جس سے چھین لیں، جس سے لے لیں سو لے لیں، جس کو عطا کر دیں سو عطا کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو آقا علیہ السلام کے اختیار میں دیا ہے کہ پیارے یہ آپ کی ہے، یہ آپ کو دے دی گئی ہے، پیدا میں کروں گا، بناؤں گا میں، حکم اختیار آپ کا ہوگا، میری عطا سے میں نے آپ کو دیا ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، موتی نہیں، معطی، نیم عین اور یہ دینے والا، رب ہے معطی، رب دیتا ہے حضور علیہ السلام کو، یہ ہے قاسم، یہ تقسیم کرتے ہیں، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، پیدا اس نے کیا، دے حضور ہے۔ آقا علیہ السلام کی اختیار و قدرت میں اللہ تعالیٰ نے نظام کو دیا اور فرمایا کہ جو کچھ آقا علیہ السلام عطا کرتے ہیں چپ چاپ دے لو، جس چیز سے روک لیتے ہیں خاموش ہو جاؤ، منع کر دیا گیا۔ بارگاہ نبوی کا یہ ادب ہے۔
اب یہ خاص موقع پہ خاص لوگوں کے لیے آیت کریمہ اتاری، لیکن اس کا معنی عام ہے، حکم اس کا قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو اس زمانے کے اندر جو کچھ آخر اسلام عطا کر دیتے تو ظاہری معنی میں تو اس کو لیں گے کہ حضور اپنی زندگی میں ہے، بحیات ہے، حضور نے عطا کر دیا، اس سے لے لیا، یہ آخر اسلام کا اختیار ہے۔ پردہ فرما جانے کے بعد اب اس آیت کریمہ کو کس قرائن میں دیکھیں گے؟ حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد، وسائل ظاہری کے بعد، اب یہ آیت کریمہ اس معنی میں دیکھی جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے کس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے منع کیا ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، کس کام کو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، کون سا کام حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہو جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت بعض لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا، قرآن خود کہتا ہے جو تمہارے محبوب سے عطا ہو گیا ہے وہ تم نے کرنا ہے، جس چیز سے منع کر دیا روکنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو ایسا کیا نہیں ہے، حضور سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اب لہٰذا یہ بدعت ہو گئی، اب لہٰذا یہ گمراہی ہو گئی۔ اب ہر بات کے اندر بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی اس بات کو بدعت اور یہ گمراہی کے معاملات کو لے کے آ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز کے اندر پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے بظاہر باضابطہ طور پر ثابت نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور نے ایسا کیا ہی نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی جو آقا علیہ السلام نے نہیں کی ہم کر رہے ہیں، ہمارے لیے وہ جائز ہو گئی، وہ حرام نہیں ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے جس چیز سے منع کیا ہم رکے، جو کام کیا ہم نے کر لیا، جس چیز کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام سے نہ کرنا ثابت ہو نہ منع ثابت ہو تو فَهُوَ عَفْوٌ، وہ پھر ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس سے شرعی تقاضا نہ ٹکراتا ہو۔ اور کتنے ایسے کام ہیں، نبی علیہ السلام نے کڑھائی تو کھائی نہیں ہے، نہ سیخ روٹی کھائی ہے، نہ کباب کھائے ہیں، نہ تندوری روٹی کھائی ہے، جی ایسا کچھ کھایا نبی علیہ السلام نے نہیں تناول فرمایا حضور علیہ السلام نے، نہ چاٹ بنا کے کھائی، نہ پکوڑے بنا کے کھائے، جیسے آج افطار ہم کرتے ہیں مراد و مسلم کے ساتھ، یہ حضور علیہ السلام نے افطار نہیں کیا ہے، لیکن ہم کھا رہے ہیں نا، اللہ کا رزق ہے، مل رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے اس طرح کا انوائرمنٹ تو ثابت نہیں ہے، تو کیا مطلب اگر حضور علیہ السلام سے ایسا انوائرمنٹ ثابت نہیں تو کیا ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ کر رہے ہیں۔ کسی کو بولو بھائی جب بدعت لگی ہوتی ہے کہ میرے حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، تو چرخے بھی حضور علیہ السلام نے نہیں کھائے، یہ بوٹیاں بھی حضور علیہ السلام نے نہیں کھائی، مندی بھی حضور علیہ السلام نے نہیں کھائی، اور جو اس طرح کے فتوے دے رہے ہوتے سب سے زیادہ وہی کھا رہے ہوتے ہیں، وہی مطلب ہر مرغ مسلم کھائیں گے۔ وہ آقا علیہ السلام لینڈ کروزر میں نہیں کرتے تھے، نہ حضور علیہ السلام نے پراڈو یوز کی ہے، نہ ڈبل کیبن میں تھے، نہ حضور نے مختص خاص کر کے کہ بس یہی میری نگہبانی پر معمول رہیں گے، یہ میری حفاظت کریں گے، ایسا تو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن کر رہے۔ اب جن کی اس طرح کی فیکٹری ہے کہ جو کہتے ہیں یہ والی بدعت ہے، یہ والی اعلیٰ بدعت ہے، یہ نسلی بدعت ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ خود ایسے کرتے ہیں۔ اچھا پھر مزے کی بات، نبی پاک علیہ السلام نے بند کمرے کے اندر بھی 4 5 6 لوگوں کے اندر تبلیغ نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے بند کمرے میں 4 لوگوں کو بٹھا کے کیمرہ لگا کے تبلیغ نہیں کی۔ نہ حضور کے نام کے آگے انجینئر لگتا تھا، نہ حضور کے نام کے آگے کوئی پروفیسر لگا تھا، نہ ڈاکٹر لگا تھا، نہ عالم لگا تھا، نہ مفتی لگا تھا، اور آج سب چل رہا ہے۔ نہ حافظ لگا تھا، آج سب لگا رہے ہیں۔ ان سب کچھ لگائے، نبی علیہ السلام نے انجینئر لگایا اپنے نام کے آگے؟ نہیں لگایا۔ آقا علیہ السلام نے حافظ بھی نہیں لگایا، عالم بھی نہیں لگایا۔ اب جب حضور سے اس طرح ثابت نہیں ہوا، آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر تو بدعت ہوا نہیں ہوا۔ اور ہر معیار پہ مسلمانوں کا ہر کام آپ کہتے کہ یہ بدعت گمراہی ہے، تو ایسے تو آپ کا بھی یہ کام بدعت گمراہی ہو گیا، تو پتہ یہ لگا کہ بدعت کی کوئی نہ کوئی تعریف ہے۔ اگر اس تعریف میں رکھیں گے تو مسائل سامنے آئیں گے۔ اگر مطلقاً صرف مسلمانوں میں تفرقہ بازی، فتنہ انگیزی، نفرت ڈالنے کے لیے یہی بات اگر جملہ کہتے رہنا ہے تو پھر آپ بھی نہیں بچ سکتے، اس سب کے اندر پھر آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تعریف کیا ہے؟ تعریف اس کی یہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، بہت کام دے گی آپ کو۔ تعریف یہ ہے کہ ایسا کام جو آقا علیہ السلام کی زمانہ مبارکہ میں جس کی نظیر اور مثال، جس کی نظیر اور
مثال تک نہ ملتی ہو وہ کام بدعت ہوگا۔ اب کیا ہے مثال میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حلال کھانے کا رواج تھا نا، حضور اسلام بکری کا شانہ تناول فرمایا کرتے تھے، سبزی اگر اسلام نے فرمائی ہے، شہد تناول کیا ہے اور کھجور تناول کی ہے، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلال کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب کھانے کا حلال ہونا اس کی مثال کہاں سے مل گئی؟ حضور کے زمانے مبارک سے مثال مل گئی نا کہ آقا اسلام کے زمانے میں حلال کھانے کا مثال موجود ہے۔ اب قاعدہ کیا بنے گا؟ ہر وہ چیز جو کہ حلال ہو، پاک ہو، طیب ہو، کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کھانے کے اندر حضور علیہ السلام کے زمانے میں حلال ہونا ثابت تھا۔ اب وہ انوالومنٹ جو ہم حلال چیزوں کا کر رہے ہیں سارا پاک ہو جائے گا، سارا حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں حلال کھانے کا رواج تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے نا سواری کی مثال لیں، اب بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، جدید مشینری موٹر سے سفر کر رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا کہ گناہ صحیح ہے، جائز کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سواری کا حکم ملتا ہے۔ اب سواری بڑے دراز گوش ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، ہے تو سواری تو کی جا رہی ہے۔ تو اب سفر کے دوران ہر وہ چیز جس سے انسان سہولت کے ساتھ سفر کر سکتا ہو اور جائز طریقے سے بنائی گئی ہو، تو اب حضور کے زمانے کی اس مثال کو لے کر آئندہ تک قیامت تک ساری مثالیں جائز ہو جائیں گی۔ ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح کی زیب و آرائش کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھی، نہ صحابہ نے پڑھی، نہ تابعین نے پڑھی۔ ہماری مسجدوں کو نت نئے انداز میں بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں بزنس اور اس طرح کی فیکٹری پائی جاتی ہے، وہ تو عرب طرز پر مسجد بناتے ہیں، آج کل کے عرب کے طرز پر، جس طرح کے اب دبئی وغیرہ کے آج عمان وغیرہ میں مسجدیں بن رہی ہیں نئے ڈیزائن پر، تو کہہ رہے بھائی ہماری مسجد بھی انہی کے ڈیزائن پر بنی جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کہا کہ مسجد کا کوئی ڈیزائن ہونا چاہیے، انہی کے ڈیزائن کی بنے، ایسی مسجدیں بنائیں، نہیں کیا نا۔ لیکن اب یہ کام جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد بنانے کی مثال و نظیر موجود ہے، اور ہر وہ پہلو کہ اب قیامت تک مسجدیں جس انداز میں بھی بناتے جائیں گے اس کی نظیر و مثال حضور سے مل گئی ہے۔ لہٰذا مسجد کو بنانا، زیب و آرائش کے ساتھ آراستہ کرنا، زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالنا جائز ہو گیا جائز۔ اب صرف یہ بات پکڑنی کہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا تو پھر آپ بھی پھنس جائیں گے۔ اور اس طرح کے آج کل جو نوجوان بچے ہیں نا، اس طرح کے بچے بیچارے کچے ذہن کے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں حدیث نمبر یہ ہے، تو مسلم کی حدیث نمبر یہ ہے، تو فلاں کی حدیث نمبر یہ ہے۔ حدیثوں کے نمبر میں نہ جائیں، حدیث بھی ہے تو جو حدیث کا جاننے والا ہے نا اس کے پاس جا کے اس کا مطلب سمجھے۔ اب ٹی وی کے اوپر کتنے سارے ایسے پروگرامز آتے ہیں مورننگ شو کے اندر کہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ پیٹ کا درد ہو تو آپ یوں کریں یہ دوائی کھا لیں، دل کا مرض ہو تو یوں کریں یہ دوائی کھا لیں، آپ اس کا استعمال کر لیں۔ اب مجھے بتائیں سننے والا بندہ کیا جو ڈاکٹر ٹی وی میں بیٹھ کے علاج کی تشخیص بتا رہا ہے آپ کو، آپ اس کو استعمال کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے بتا تو ٹھیک رہا ہے لیکن میں کھاؤں خدا نہ خواستہ جسم کے اندر کوئی ریئیکشن پیدا ہو جائے، سائنٹیفک ہو جائے دوائی کا، میرا مرض الگ ہے، الگ نوعیت کا ہے۔ آخر میں وہ کہتا بھی ہے کہ میں بتا تو رہا ہوں لیکن اپنے معالج اسپیشلسٹ جو آپ کا ہے، جو آپ کا اپنا فیملی ڈاکٹر ہے، اس سے آپ مشورہ کے بغیر استعمال نہیں کیے گئے۔ بولتے ہیں نا احتیاطی تدابیر لکھی ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں بھلے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ اس طرح کی باتیں بتا رہا ہے، ایک ڈاکٹر جب اس طرح کی باتیں بتاتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو سننے والا کبھی اس کی بات کو فالو نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جنرل ڈاکٹر کے پاس جا کے فزیکل معائنہ کروا کے دوائی نہ تشخیص کر لے۔ اپنی بدن اور زندگی کے معاملے میں اتنے محتاط ہوں، اور اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی کہے کہ میں انجینئر ہوں لیکن میں آپ کو قرآن و حدیث سناؤں گا، میں انجینئر ہوں میں آپ کو دوائی بتاؤں گا، میں انجینئر ہوں میں نے انجینئرنگ پڑھی ہے، اور میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں عالم نہیں ہوں، قرآن مجھے نہیں آتا، حدیث متن کے ساتھ نہیں آتی، لیکن حدیث بس اردو خواب طور پہ میں نے پڑھی ہے، یہ سمجھے کہ میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں دنیاوی تعلیم لٹریچر میں نے پڑھا ہے، لیکن ہاں دوائی کے معاملے میں، مرض کے معاملے میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں دوائی بتا دیتا ہوں۔ بات مانیں گے اس کی؟ آپ نہیں مانیں گے کبھی بھی، جب تک کہ وہ ڈاکٹر
اس بات کی اتھارٹی اس کے پاس نہ ہو کہ ہاں واقعتاً اس نے میڈیکل سائنس کو پڑھا ہے، فارمیسی کو پڑھا ہے، سرجری کو پڑھا ہے، تب جا کے یہ کام کرے گا۔ اور اس میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی ماہر تجربے کار کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے سامنے اس نے اپنی پرفارمنس بھی دی ہو، تب جا کے آپ فزیکل کرتے ہیں۔ اب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ انجینئر ہیں، رامتی ہیں، 2 4 5 نام لوگ اور ہیں، کوئی تعلق نہیں مدرسے سے، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کسی سے پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں صرف، اور اس کے بعد تو بات قابل انجینئر کو دیکھ رہے ہیں، انجینئر ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں انجینئر ہوں مگر میں قرآن بتاؤں گا آپ کو، میں انجینئر ہوں میں حدیث بتاؤں گا آپ کو۔ وہ ایسا ہے کہ موٹر مکینک کا کام کرنے والا ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دوائی بتاؤں گا، میں آپ کو انجیکشن بتاؤں گا، میں آپ کو علاج بتاؤں گا، مجھے بتائیں اس کی بات کو فالو کریں گے ہم؟ تو میں دین کے متعلق اتنے کام پڑھتا ہوں، جو داڑھی رکھ کے قرآن بیٹھ کے حدیث نمبر بتائے آپ کو کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، پہلے جا کے پتہ تو کریں علماء کے پاس کہ کہہ بھی ٹھیک رہا ہے یا نہیں، اور اگر کہہ بھی رہا ہے تو میں اس کی بات کیوں مانوں؟ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ ہاں بھائی اس نے یہ ساری چیزیں کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھی ہے؟ دنیا میں اس کے ملین فالوورز ہو چکے ہیں، لیکن آج تک ٹی وی پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ میرا شاگرد ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکا۔ مجھے بتائیں شاگرد جو ہوتا ہے اس کا جو استاد ہوتا ہے، استاد کیا ہوتا ہے؟ روحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر کسی شاگرد کو شہرت ملتی ہے تو استاد خوش ہوتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے پڑھا اس نے۔ کہاں ہے اس کو استاد؟ نظر ہی نہیں ہے۔ کون ہے اس کا استاد بھائی؟ کہیں سے تو پڑھا ہوگا، کسی سے تو پڑھا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، صرف خود ہی کتابیں پڑھ کر مسئلہ خاص کر لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دنیا کے اندر آپ اردو بازار جائیں، آپ کو میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں ملتی ہیں، لیکن کوئی خرید کے عام بندہ پڑھتا نہیں کہ میں نے پڑھ لی میں ڈاکٹر بن گیا۔ لیکن دین کے معاملے میں اتنی لاپرواہی، اور ہم اتنے بیباک ہو جاتے ہیں، بس قرآن پڑھا، ترجمہ تفسیر پڑھا، اب ہم مفتی بن گئے، اب جو ہمارا دل چاہے گا وہ باتیں کریں گے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ میڈیا پہ آ کے صرف نفرتیں عام کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، صرف نفرت، یہ کافر، وہ بابا کافر، یہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا۔ جو باتیں کتابوں کی زینت ہیں، کتابوں کی حد تک رکھنی ہے، بے ادبی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ انہوں نے عام کر دیا لوگوں کے اندر۔ علماء کی توہین، بزرگوں کی توہین، جن کی ولادت مصدقہ ہے، ان کی توہین۔ ہاں اگر کوئی غلط بات لکھی ہے، ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں ہمارا ایمان ہے؟ ہم تو اس کو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں سنتے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن جان بوجھ کے چسپا کر دینا مسلمانوں پر، پھر اپنے مطلب کا دین بنا کے اپنے لوگوں کو کیچاؤ کرنا۔ آقا اسلام نے فرمایا تھے کہ آخری وقت کے اندر میرے ایسے لوگ بھی آئیں گے میری امت میں، جو آیتیں بدھوں کے لیے اتاری گئی تھی وہ آیتیں مسلمانوں پہ چسپا کر دیں گے، جو آیتیں کافروں کے لیے اتاری گئی تھی وہ آیتیں مسلمانوں پہ چسپا کر دیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو، بالکل نہیں پکارنا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے پیر کا نام لے لیا، کسی نے بزرگ کا نام لے لیا، خود آقا علیہ السلام کو پکار لیا، تو اب یہ غیر اللہ میں تو نہیں آئے گا۔ یہ وہ آیت تو نہیں ہے جس کو آپ قرآن کی اس آیت کو جو مشرکوں پہ اتاری گئی ہے، آپ کہتے کو قرآن یہ کہہ رہے غیر اللہ کو نہ پکارو، یہ تو اس کو مشرک مراد تھے، اس میں تو بت مراد تھے۔ آقا علیہ السلام کو پکارنا تو قرآن میں خود ہے، حدیثوں میں خود ہے۔ تو بہرحال میں کسی نفرت کے اعتبار سے یا کسی منافقت کے اعتبار سے نعوذ باللہ یا کسی بات کے اعتبار سے میری گفتگو کا محل یہ نہیں تھا۔ میرے گفتگو کا محل محض یہ تھا کہ دیکھیں دین اگر سیکھنا ہو، آپ نے اگر کسی کو فالو کرنا ہو تو اسے کریں جو حقیقت کے اندر عالم بھی ہو، علم جھلکتا بھی ہو، نظر بھی آتا ہو، گفتگو بھی سمجھ میں آتی ہو، اس کے پاس جس نے حقیقت علم حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، نہ کہ یہ کہ 2 4 5 کتابیں بند کر کمر میں پڑھ کے اور جس کو جو دل چاہے برا کے دیا۔ آج کل ہمارے میڈیا اور ہم لوگ چسک لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، دین تک کو بھی ہم نے چسک لینے کا ایک سلسلہ بنا دیا ہے، لڑوانے کے لیے، بٹھانے کے لیے۔ ایک کہہ رہا ہے چاند ہو گیا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں چاند ہوا، تیسرا کہہ رہا ہے چاند غلط ہوا ہے، چوتھا کہہ رہا ہے کہ روزہ قضا کرنا پڑے گی، تیسرے کہہ رہا ہے یہ۔ اب ان کو جمع کر کے چاہ کر کے انہوں نے عجیب و غریب ماحول بنا دیا اور نفرتیں عام ہو رہی ہیں۔ خدا اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے علماء کے قریب رہیں، اچھے علماء کے ساتھ رہیں،
دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ علماء کے پاس جا کے بات کریں، اپنی مسجد کے امام صاحب سے جا کے بات کریں، یہی آپ کو سیدھی راہ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر فیس بک اور واٹس ایپ پہ دین سیکھنا ہے تو پھر گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا دین بچے گا بھی نہیں بچے گا۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک جو بچے جس طرح چلا رہے ہیں، یہ بھی ایک غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے۔ اس کو مثبت انداز میں چلائیں، اچھے علماء کو دیکھیں، اچھے علماء کی ویڈیوز وائرل کریں، اچھے فتوے جات وہ آپ لے کے چلیں، بشرط یہ کہ آپ کسی عالم اور علماء سے متصل ہوں تو ہی یہ باتیں سمجھ پائیں گے۔ وگرنہ جس طرح باتیں چل رہی ہیں آج حالات ہیں، کل اس سے بدتر ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہمارے تمام آنے والی نسلوں کو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ اپنا رحم ہم پہ فرمائے، ہم پہ اپنا کرم فرمائے۔ آج کے شب کی نزدیک آپ کے آج کے شب میں جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔